بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پچھلے دنوں پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈالر قابو نہیں آ رہا تھا، روپیہ مسلسل نیچے گر رہا تھا۔ لیکن جن دنوں میں ڈالر قابو نہیں آ رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مسئلہ تھا، خرم دستگیر خان۔ روزانہ ان کی تقریریں خرم دستگیر سے شروع ہوتی تھیں، خرم دستگیر پہ ختم ہو رہی تھیں۔ آج ڈالر گر گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف والے سوچیں کہ کہیں اس کا کریڈٹ بھی ہمیں تو نہیں لینا چاہیے، لیکن خرم دستگیر صاحب جو غیر ملکی دورے پہ تھے وہ پاکستان سے واپس آ چکے ہیں، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے دل و دماغ پہ آپ کیوں چھائے ہوئے ہیں۔ اور خرم صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن آپ سے کچھ اور بھی باتیں پوچھنی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب موجود ہیں، سینٹ کے اجلاس سے تشریف لا رہے ہیں، بڑی انہوں نے آج وہاں پہ اہم ایکٹیویٹی کی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج ڈالر گر گیا ہے تو اس میں وہ انٹرسٹ نظر نہیں آ رہی تحریک انصاف، وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے خرم دستگیر میں۔ تو آپ نے کوئی ایسی کون سی بات کہہ دی تھی کہ جس کو وہ بار بار آپ کا نام لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں؟ صاحب، علامہ اقبال نے کہا تھا زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ تو دیکھیں نا، یہاں جو یہ 126 دن آپ کے عقب میں جب تحریک انصاف بیٹھی رہی، وہ حادثہ نہیں تھا۔ اب وہ اس کو حادثہ کہیں گے جی بس ہو گیا، یا ملک کے منتخب وزیر اعظم کو 2.5 لاکھ روپے کی وہ تنخواہ جو اس نے نہیں لی، اس کا ایسٹ ڈکلیئر کر کے اگر آپ ڈسکوالیفائی کر دیں 22 کروڑ پاکستانیوں کے منتخب وزیر اعظم کو، وہ بھی کوئی حادثہ تو نہیں تھا نا۔ یا اگر 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس جو ہے عین گنتی کے وقت بیٹھ جاتا ہے تو وہ حادثہ تو نہیں ہے نا۔ یا اگر عمران خان صاحب کو حکومت میں لانے کے لیے مسلم لیگ نون کے اندر سے باقاعدہ نئے گروپ پیدا کیے جاتے ہیں جو بعد میں پی ٹی آئی میں ضم ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی حادثہ نہیں تھا۔ تو میں نے تو صرف ایک جو انڈیکیشن جس کی طرف تھی کہ عمران خان صاحب کا جو طرز عمل تھا حکومت میں، اب اس پر تھوڑے 2 منٹ اس پہ دیکھیے۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دینا جس کی سزا موت ہے، وہ حادثہ نہیں تھا۔ ابصار عالم پر اسلام آباد میں گولی چلنا حادثہ نہیں تھا۔ مطیع اللہ جان کو اغوا کرنا حادثہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا، وہ حادثہ نہیں تھا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس کا تعلق جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ عمران خان صاحب کا، اس سے تو نہیں ملتا نا کوئی؟ جی، وہ تعلق کس چیز سے ہے؟ تعلق اس چیز سے ہے کہ عمران خان کا جو دور حکومت تھا وہ ایک فاشسٹ دور حکومت تھا، جس کے اندر قانون کو استعمال کیا گیا، اور جسٹس مقبول باقر کی ججمنٹ ہے رانا خواجہ سعد رفیق کیس میں کہ نیب کو انسانی حقوق کچلنے کے لیے، ٹرمپلنگ آف ہیومن رائٹس، کچلنے کے لیے استعمال نہیں، کیا لیکن گیا۔ اگر آپ برا نہ بنائیں تو آپ کی حکومت نے جو نیب کے قوانین میں جو حالیہ تبدیلیاں کی ہیں، کیا اس سے عمران خان کا یہ بیانیہ جو ہے یہ درست نظر نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں نے اس کی حکومت اس لیے ختم کی تاکہ یہ کیس سارے ختم ہو جائیں آپ پہ؟ جی نہیں، ہم نے کوئی استثناء نہیں لیا۔ ہمارے اوپر جو کیسز ہیں وہ آج بھی قائم ہیں، اور ہم نے کوئی کیس آپ دیکھ لیں، جب سے حکومت آئے ہوئے ابھی 60 دن ہوئے مشکل سے، لیکن ایک بھی پی ایم ایل این کا کیس جو ہے کسی بھی لیڈر کا، وہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں رکھا، حادثہ تھا کوئی؟ یہ حادثہ نہیں ہے۔ تو لہذا عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا تھا وہ ایک فاشسٹ ایجنڈا تھا، جس کے صرف ایک ٹکڑے کی طرف میں نے جب اشارہ کیا تو وہ بات اتنی سیخ پا ہوئی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ ہمارا تو یہ صرف ہمارا اپوزیشن کا ایک ایجنڈا تھا جو آج بھی ہے کہ اگلا الیکشن 2023 کا وہ فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ اس بات کا بہت حد تک خدشہ ہمارا پختہ ہو چکا تھا کہ اگر عمران خان رہ گئے تو وہ ہر طریقے سے اس الیکشن کو مینیپولیٹ کریں گے، اس کو وہ پاکستان کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اسی کی وجہ سے آج پاکستان میں ایک فرق حکومت ہے جو کہ پورے آئینی عمل کے ذریعے حکومت میں آئی ہے۔ ہم نے کوئی آر ٹی ایس بٹھا کے نہیں آئے مائے۔ مشتاق احمد خان صاحب، یہ جو انہوں نے حالیہ ترامیم کی ہیں نیب کے قانون میں، اور بھی کچھ لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس سے کیا عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کو تقویت نہیں مل رہی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لیے نکالا کہ ان کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں، تو ان کی بات صحیح سب نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حامد صاحب۔ دیکھیں، ٹرانسپیرنسی اور لانا اور کرپشن کا خاتمہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے، لیکن بدقسمتی سے ماضی سے لے کر اب تک جتنی بھی سیاسی جماعتوں نے اس پہ لیجسلیشن کی ہے
اس پہ انہوں نے ایک براڈ بیس کنسنسس پیدا نہیں کیا، اپنی مرضی کی ہے اور اپنی پرائرٹیز کے مطابق کی ہے. یہ جو انہوں نے ترامیم کی ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. ہاں یہ پی ٹی آئی کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی 9 سال 10 سال صوبے میں حکومت رہی اور ان کے تقریباً 3.25 سال مرکز میں حکومت رہی، اور ان کے حوالے سے کیسز کھلنے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی فائدہ ہوگا تو ان کو تو ہوگا، ان کو بھی ہوگا. اور یہ ایک اہم چیز جس کو پی ٹی آئی والے بھی نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس دن لیڈر آف دا ہاؤس نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے چیلنج کیا کہ ہم نے جو ترامیم کی ہیں یہ 85% وہی ہے جو پی ٹی آئی نے تجویز کیے تھے، باقی 15% وہ ہے جس کی ہم نے فائن ٹیوننگ کی ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں بتا دیں. میں اس سے جا کے ملا، میں نے کہا ایک ترمیم ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے ان لوگوں کو جو کنوکٹڈ ہو ان کو پبلک آفس ہولڈر بننے کے لیے آپ نے ان کو ایلیجیبل کر لیا. انہوں نے کہا کون سی؟ میں نے کہا آپ کلاس 25 نکالیں. انہوں نے نکالا. میں نے کہا پڑھ لو. میں نے کہا آپ کلاس 15 نکالیں. انہوں نے نکالا. میں نے کہا پڑھ لو. میں نے کہا اب آپ اپنے امینڈمنٹ بل کی کلاس 11 نکالو. اس میں واضح طور پر وہ لوگ جو والنٹری ریٹرن یا پلی بارگین کریں کلاس 15 کی پروویزو بی کے مطابق، پروویزو کے مطابق وہ ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈ کر سکیں، لیکن انہوں نے اومٹ کر دیا ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. ان کو فائدہ ہوگا اس کا، ان کے لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا. اور یہ اہم جو امینڈمنٹ ہے، جو اہم، اس کو پی ٹی آئی والے بھی نہیں چھیڑ رہے. انہوں نے اپنی جو لسٹ بنائی ہے جو ایک چارج شیٹ ان کے خلاف نیب کے حوالے سے، اس میں کلاس 25 کلاس 15 اور ان کے امینڈمنٹ بل کی کلاس 11 کا ذکر تک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. ہمیں الیکشن لاز اور نیب لاز کے حوالے سے ہمیشہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پولیٹیکل اسپیکٹرم کی ایک کنسنسس حاصل کریں اور ایک اجتماعی اتفاق رائے سے اس کے نتیجے میں حقیقی احتساب پھر ہوگا اور اس کے اوپر پھر قوم کا اتفاق ہوگا. اچھا، لیکن جو بات کی عمران خان صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے خرم دستگیر صاحب کے حوالے سے، اس سے دراصل ان کا جو پہلا نیریٹو تھا کہ ہماری حکومت کو ایک غیر ملکی سازش کے نتیجے میں امریکہ نے نکلوایا ہے، اب وہ والا نیریٹو جو ہے اس کی نفی ہو رہی ہے. اور اس طرح کئی دفعہ عمران خان صاحب ماضی میں کر چکے ہیں کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور پھر وہ اس بات سے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. جیسا کہ ابھی الیکشن میں دھاندلی کا ذکر ہو رہا تھا، تو 2013 کے الیکشن پہ بھی عمران خان صاحب کا بڑا اعتراض تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ 35 پنکچر لگائے گئے ہیں. وہ جو معاملہ تھا اس نے پھر الٹیمیٹلی کیا رخ اختیار کیا، ذرا سنیں. ہم 4 حلقے کا صرف اس لیے کہہ رہے تھے کہ 4 حلقے اگر ان کی تفتیش ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ کس نے 35 پنچر لگائے تھے اور 35 پنچر لگا کے کس کو پی سی بی چیئرمین شپ کا ایک تحفہ دیا گیا. خان صاحب، نجم سیٹھی کو کمیشن کے سامنے لایا گیا، آپ کے وکیل نے ان سے یہ باتیں نہیں پوچھی، نہ ہی 35 پنکچر کی بات کی. لوگ آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 35 پنکچر کی بات کمیشن کے سامنے کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں 35 پنچر تو کوئی اور چیز، وہ تو ایک ہمارے بریگیڈیئر سیمسن نے کہا کہ مرتضیٰ پویا نے کہا ہے ان کو کہ امریکن ایمبیسڈر نے ان کو بتایا ہے کہ پینچر کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیلی فون کال پکڑی ہے نجم سیٹھی کو کہتے ہوئے ایک شریف برادران کو کہ میاں صاحب میں 35 پینچر لا دیتے ہیں. اچھا، تو وہ اس نے ہمیں بتایا، وہاں سے ٹویٹ ہو گئی. وہ مرتضیٰ پویا کا کئی ویڈیو بھی پھر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہوئی. وہ آپ نے کمیشن کو بتایا یہ نہیں، لیکن یہ بات ہی نہیں تھی نا، اس لیے ہم نے تو 35 پینچر لے کے نہیں آئے. تو سیاسی بات ہے نا، اصل چیز تو پروف دینی تھی. اچھا، 35 پنکچر سیاسی بات تھی، مان گئے آپ؟ سیاسی بات کا مطلب کہ ایک بریگیڈیئر سیمسن نے ہمیں بتایا، انہوں نے مرتضیٰ پویا سے سنا تو وہ ٹویٹ ہو گئی اور وہ 35 پینچر بن گیا. تو انہوں نے کسی سے سنا اور کسی نے کسی سے سنا، اور وہ بات جو ہے وہ ایک الزام کی صورت اختیار کر گئی. تو خرم صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ خود اس کی تردید کرتے ہیں تو آپ کو ریلیف ملتا ہے، ادروائز آپ کی پارٹی جو ہے وہ ان کے نیریٹو کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی. ہم نے تو مقابلہ 2 چیزوں سے کرنا نا، ایک تو آئین پاکستان کی عملداری سے، اور دوسرا اپنی محنت اور پرفارمنس سے. یہ 2 چیزیں ہیں جو ہم نے استعمال کرنی ہیں. سینیٹر صاحب کے ساتھ بڑے میرے معزز کولیگ ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں. دیکھیے، اس سے براڈ بیسڈ گورنمنٹ تو آج کل پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی جس میں 10 جماعتیں شامل ہیں، 4 صوبوں کی جماعتیں شامل ہیں. تو یہ جو خاص طور پہ یہ آج کی کابینہ ہے، اگر اس میں کسی چیز پر کنسنسس ہوتا ہے، اس کا مطلب 4 صوبوں کے منتخب نمائندوں کا کنسنسس موجود ہے.
بلا شبہ ہر قانون میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. اگر سینیٹر صاحب مزید اس کے اوپر بہتری اور ریفائنمنٹ لانا چاہتے ہیں وہ ضرور لائیں, لیکن یہاں ایک ایسا دیکھیں میر صاحب, ایک ایسا, اگر آپ برا نام نہ, یہ سینیٹر صاحب جو ہیں انہوں نے سینٹ کے رکن ہونے کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ ایم این اے علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. کون سی براڈ بیسڈ گورنمنٹ, کون سی اتھارٹی گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن نہ ہونا بھی حادثہ نہیں ہے. اچھا, یہی تو سارا بحران ہے جس کا ہمیں سامنا ہے کہ یہاں اگر ہمیں یہ صرف آج کی حکومت کے مثلا ہمیں جو کرائسس ہیں, مہنگائی کا کرائسس ہے, روپے کا کرائسس ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل کا کرائسس ہے, یہ سارے کرائسس جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, وہ ایک مینجمنٹ کرائسس ہے. لیکن اصل جو بحران ہے جس کو حل کرنے کے لیے یہ حکومت وجود میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آئینی سمت درست کرنی ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اگلا انتخاب جو ہے, میں نیریٹو کی بات کر رہا ہوں. ابھی تھوڑے دن میں ایک بائی الیکشن ہونے والا ہے پنجاب میں 20 نشستوں پہ, اس پہ جو رزلٹ ابھی تو نہیں پتا کہ کیا رزلٹ ہوگا. ابھی سے عمران خان صاحب نے دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے, ابھی سے وہ نیریٹو بنا رہے ہیں. تو آپ سنیں ان کا نیریٹو ہے کیا ویسے. وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے, ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. مارکیٹ میں جو بعض گشت ہے وہ یہ ہے 18 سیٹیں نون کی, 2 سیٹیں پی ٹی آئی کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ بھی مارکیٹ میں جو باز گشت ہے کہ 18 سیٹیں مسلم لیگ نون کی, 2 سیٹیں پی ٹی آئی کی. تو سارے سروے تحریک انصاف کو تیسرے پوزیشن پہ, 5ویں پوزیشن میں پاکستان نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے بھی کوئی سروے کیے ہیں, میرے سروے کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ 2 نہیں 4 یا 5 سیٹیں جیت سکتی ہے. جی تو بڑی اچھی بات ہے. اصل کوشچن یہ ہے کہ وہ جو انتخابی عمل ہے اس کا تقدس قائم کرنا, جو مرضی جیت جائے. اور یہ جو پورا بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنا ایک نیریٹو بناتے ہیں, پھر آپ اس کے نیریٹو کے قیدی بن جاتے ہیں, پھر آپ قیدی بنے رہتے ہیں. جب تک عمران خان خود یو ٹرن نہیں مارتے آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, نیریٹو کے قیدی کون سے, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں نا, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. اور ہم نے جو بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ اگلا پاکستان کا انتخاب وہی ہوگا, اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو پاکستان کے عوام کی مرضی سے ہوگا. اس میں جو اصل میں جو ہمیں مداخلت روکنی ہے, 2023 میں ایک اور حادثہ ہونے سے روکنا ہے, یہ اس کولیشن کا سب سے بڑا مقصد ہے. دیکھیے کولیشن کے اندر وہ لوگ ہیں جن کا بلوچستان سے تعلق ہے, جنہوں نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں, جو آج بھی مسنگ پرسن کی آواز ہر کیبنٹ میٹنگ میں اٹھاتے ہیں. وہاں بڑے بڑے لوگوں کی جد و جہد ہے جن کو پہلی دفعہ اس قومی دھارے میں ہم لے کر آئے ہیں, اس امید پر, اس کوشش پر کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا اگلا انتخاب جو ہے عوام کی مرضی سے ہوگا. اور اسی لیے یہ جو ایشو تھا عمران خان کو اس موقع پر جو تحریک عدم اعتماد لانے کا, وہ پاکستان کو آنے والے فاشزم سے روکنا تھا. مشتاق صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے گی, اور پروڈکشن آرڈر جو ہے علی وزیر کا جاری کرتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے؟ دیکھیں یہ کولیشن پارٹنر جو ان کے ہیں یہ تو ان کے بھی پارٹنر تھے نا, تو ان کے پارٹنر تھے تو وہاں سے الگ ہو کے ان کے پاس آ گئے ہیں, تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں خواہ وہ اکانومی ہو یا ملکی داخلہ پالیسی, گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل جاری ہے. مثلا یہ علی وزیر کی آپ بات کی, میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے تاخیر ہو گئی, میں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کل ایک اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں, جس میں ایک طرف پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, دوسری طرف ملٹری لیڈرشپ تھی, اور اخبارات کے اندر میڈیا میں جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا ایجنڈا ڈسکس ہوا ہے, اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ مذاکرات جب کسی کنکلوژن تک پہنچ جائیں گے تو پھر پارلیمنٹ کو بھی اعتماد ملیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا آج پارلیمنٹ کے فلور پر کہ میں پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ممبر ہوں, پارلیمنٹ کمیٹی, اور کمیٹیز جو ہیں وہ ایکسٹینشن ہے پارلیمنٹ کی, تو وزیر اعظم کی سربراہی میں اجلاس کے بجائے اسپیکر قومی اسمبلی کے سربراہی میں پارلیمنٹ کی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا. اور جب آپ سارے فیصلے کر لیں تو پارلیمنٹ کوئی ربڑ سٹیمپ ہے, کوئی انگوٹھا چھاپ ہے کہ آپ اسے صرف مہر لگوانے کے لیے؟ پارلیمنٹ سے تو گائیڈنس لی جاتی ہے,
पार्लियामेंट की तो विजडम काम में लाई जाती है, पार्लियामेंट में तो डिबेट की जाती है और सारे चीज़ों के पहलुओं को देखकर विट किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि वही जो चीज़ें थी कि पार्लियामेंट को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, पार्लियामेंट से बाला फैसले करना, फिर ला के पार्लियामेंट में उससे एक स्टैंप लगाना, एक मोहर लगाना, वो चीज़ अभी तक चल रही है। उसके नतीजे में ना जमहूरियत मजबूत हो सकती है, ना पार्लियामेंट मजबूत हो। चलिए हम इनसे वो बात करते हैं ना जो इनके अब आपके इख्तियार में है बतौर एक मिनिस्टर के। ये आज चलें डॉलर नीचे आ गया है, तो आपके ख्याल में इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है या IMF को जाता है? नहीं, देखिए, क्रेडिट तो हमेशा गवर्नमेंट को ही जाएगा। वो पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे तो हम हैं, पार्लियामान को जवाब दे हम हैं। जो काम हमने किए और सख्त तरीन और बहुत मुश्किल फैसले हुए हैं, जिनका हम सबको इंतहाई दुख और एक एहसास है कि अवाम तकलीफ़ में है, लेकिन अगर हमने ओवरऑल महंगाई को कंट्रोल करना है और मुल्क को स्टेबलाइज करके आगे चलना है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो भी एक हमारा मकसद है। उसके लिए अगर हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं, उसके नतीजे में आप देखेंगे कि सिर्फ आज नहीं, आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मुस्तकिल कमी आएगी। क्योंकि सिंपल, अच्छा, मजीद कमी आएगी जी, मजीद कमी आएगी। कैलकुलेशन सिंपल है, जैसे जैसे इनफ्लो बढ़ेगा, बस एक हमें अपने दोस्त मुल्क चीन की तरफ से जो इंडिया आया, उस इंडिया ने डॉलर की कीमत गिरा दी। तो जो लोग पाकिस्तान में डॉलर का सट्टा कर रहे हैं, उनको जब खबर आएगी कि डॉलर आ रहा है तो डॉलर गिरेगा। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब मजीद ना सिर्फ IMF बल्कि दूसरे जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, दूसरे IFC है, जब उनकी तरफ से इनफ्लोज आएंगे, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से इनफ्लोज आएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क में वैसे भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, महंगाई भी रुकेगी और इंशाल्लाह डॉलर भी मजीद गिरेगा। महंगाई भी रुकेगी तो क्या बिजली की कीमत भी कम होगी? नहीं, बिजली की कीमत फिलहाल तो कम नहीं हो रही, उसमें हमें प्रॉब्लम है। बिजली की कीमत मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ, हम अपनी पूरी कोशिश करें कि इंशाल्लाह 3 महीने के बाद बिजली की कीमत गिरना शुरू। तो ये जो कराची वालों को पे आप बम कराने वाले हैं, 11 रुपये बिजली महंगी करने जी, वाले, कराची वालों का भी एक इशू है। जिस तरह मैंने कहा, ये हमें एक मुश्किल मौसम गर्मा का सामना है, इसके ख़त्म होते ही बिजली की अभी मुश्किल नहीं है, अभी तो बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। नहीं, इस वक्त आज के दिन मुश्किल नहीं है, लेकिन जुलाई में और अगस्त में जब रिकॉर्ड डिमांड होती है तब ये इश्यूज हैं। इंशाल्लाह जैसे ही अगस्त गुजरेगा तो फिर हम बिजली की कीमत भी नीचे। अच्छा, मैंने एक मुश्ताक साहब वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पंजाब के बाई इलेक्शन की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि फैक्ट्स मुस्लिम लीग नून को सामने लाने चाहिए, लेकिन शायद वो नहीं ला सकते। तो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव जो है इमरान खान साहब ने पहले बना लिया है महंगाई धांधली का। इसमें सूरत हाल यह है कि जिन 20 नशस्तों पे इलेक्शन होना है, इसमें 20 में से 10 नशस्तें वो हैं जो 2018 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती। उन्होंने तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी और तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे के वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल हो गए। इसमें बहुत से लोग हैं, राजा सगीर अहमद साहब हैं पिंडी से, गुलाम रसूल सांगा साहब हैं, सईद अकबर नवानी साहब हैं, अजमल चीमा साहब हैं, फैसल याद जमुना साहब हैं, मैर असलम साहब हैं, सलमान नईम साहब हैं मुल्तान वाले, फ़िदा हुसैन हैं, मोहम्मद ताहिर रंधावा हैं, मोहम्मद अता खान खोसा हैं। ये सारे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते। फिर ये PTI में आए, फिर ये मुस्लिम लीग नून के साथ चले गए, फिर इन्होंने बगावत कर दी, अब इनको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। तो 10 तो जो हैं वो हैं जो आज़ाद थे। और इसमें एक और अहम बात यह है कि इन लोगों ने जहाँ जहाँ पे ये जीते थे वहाँ पे अक्सर जगहों पे तहरीक इंसाफ या तो दूसरे नंबर पे थी, या तीसरे नंबर पे, या चौथे या 5वें नंबर पे। जैसा कि रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे थी, बकर में भी तीसरे नंबर पे थी और खुशाब में 5वें नंबर पे थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि शायद PTI सिर्फ 2 सीटें जीतेगी। मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। PTI की इतनी भी बुरी सूरत हाल नहीं है। पता नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों ये कह रहे हैं। शायद इसलिए कि मुल्तान में उनकी अपनी जो बेटे की नशस्त है वहाँ पे वो काफ़ी उनकी कमज़ोर पोजीशन है। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हमने देखा है कि जब भी कोई पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर आती है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, तो हर कोई उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। लेकिन कोई काम अगर बुरा होता है, काम ख़राब होता है, कोई नेगेटिव खबर आती है, तो फिर उसका मलबा जो है वो हम सारे का सारा किसी एक पे डाल देते हैं, आमतौर पे हुकूमत पे डाल देते हैं। तो अब पिछले दिनों FATF के हवाले से एक अच्छी खबर आई, तो तहरीक इंसाफ ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। और अब हमने ये सुना है कि एक यूनाइटेड नेशंस में एक वर्किंग ग्रुप बन रहा है जो कि इस्लामोफोबिया के हवाले से कोई एक नया मैकेनिज़्म बनाने पे बातचीत कर रहा है। तो इसका भी क्रेडिट जो है वो बहुत से लोग लेने की कोशिश करेंगे। अब ये क्रेडिट जो है ये एक बहुत तमाम मुसलमानों के लिए बड़ा हसास मामला है और इस पर
تمام پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اس پہ آواز اٹھاتی رہی ہیں، اور خاص طور پہ مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ بڑی آواز اٹھائی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی اس سال ایک قرارداد منظور ہوئی تھی اسلامو فوبیا کے خلاف، یہ اس کے پیچھے ایک پروسیس کیا تھا کہ یہ 2009 میں ایک یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل میں ایک قرارداد منظور ہوئی، پھر 2012 میں زرداری صاحب نے ایک تقریر کی یو این جنرل اسمبلی میں، پھر 2017 میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے تقریر کی، پھر 2019 میں عمران خان صاحب نے تقریر کی. کچھ لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے آپ کے سامنے ایویڈنس پیش کر دیتے ہیں. I want to express the strongest condemnation for the acts of incitement of hate against the faith of billions of Muslims of the world and our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Although we can never condone violence, the international community must not become silent observer and should criminalize such acts that destroy the peace of the world and endanger the world security by misusing freedom of expression. Rising racism and religious hatred manifested in xenophobia and Islamophobia is erecting physical walls and psychological barriers between nations and peoples, even as our world becomes increasingly interdependent. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Islamophobia is creating a division. مشتاق احمد خان صاحب، میں نے یہ کلپس اس لیے دکھائے ہیں کہ جس نے جو کیا ہے کردار اس کا ہے، وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے عوام کو جواب دیا نا سارے. تو پاکستان کے عوام کا کریڈٹ ہے کہ عوام کے پریشر سے زرداری صاحب نے بھی وہی بات کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی وہی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں. لیکن ہم اتنے سیلفش ہو چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے نام لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو خود غرضی ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی بالکل، یہ مناسب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گریٹنس اس میں ہے، عظمت اس میں ہے کہ جو اچھے کام ہیں جس نے بھی کیے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیے جائیں، اکنالج کر لیے جائیں اور اس میں تعاون کیا جائے. مثلا یہ جو اسلاموفوبیا کا ایشو ہے، حرمت قرآن، تحفظ ناموس رسالت اور مسلم امہ کے ساتھ تعلقات، یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بنیادی کارنر سٹون ہے، اور یہ ہمارے دستور کے اندر ریفلیکشن اس کی موجود ہے. تو جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے اس حوالے سے جس طرح آپ نے دکھایا کوئی کارکردگی دکھائی ہے، یہ قابل تحسین ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی اور دستوری پاکستان کا تقاضا ہے. تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. قومی اسمبلی اور سینٹ ہمیشہ متفقہ قرارداد پاس بالکل، بلکہ سینٹ نے ابھی ریسنٹلی ایک قرارداد میں نے پیش کی، حالانکہ میں تو وہاں صرف ایک ہی بندہ ہوں اپنی پارٹی کا، لیکن اس قرارداد کو جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھا اس کو پورے ایوان نے متفقہ طور پر پاس کیا. اس کے بعد جو دوسرا قرارداد پاس ہوئی اس میں اسی قرارداد کا حوالہ دیا گیا، وہ بھی متفقہ طور پر پاس ہوئی. تو جتنے بھی قراردادیں اس حوالے سے آئی ہیں ماضی میں، خواہ وہ سینٹ میں آئی ہوں یا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں آئی ہوں، اس کو ڈرافٹ بھی ہمیشہ متفقہ طور پر کیا ہے، سب نے مل کر اس کے کنٹینٹس بنائے ہیں، اس کو ڈرافٹ کیا ہے اور پھر سب نے مل کر اس کو ہمیشہ سے پاس کیا ہے یونانی مسئلے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزیں ہیں، حرمت قرآن، تحفظ ناموس رسالت، مسلم امہ کے ساتھ تعلق، کہ یہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہیں. اس پہ ہم سب ایک ہونا چاہیے اور اس پہ جو بھی کوئی اچھا کام کریں اس کی تعریف بنتی ہے. تو اس لیے میں نے تینوں جو لیڈر ہیں تینوں کے کلپ چلا دیے، عمران خان کا بھی چلا دیا، شاہد خاقان عباسی کا بھی چلا دیا، زرداری صاحب کا بھی چلا دیا. لیکن خرم صاحب، آپ کی حکومت جو ہے اس نے کچھ ایسے کام تو جاری رکھے ہیں عمران خان صاحب کے جو آپ کے خیال میں اچھے تھے، تو آپ کوئی کریڈٹ عمران خان کو دیں گے؟ دیکھیے، میں تو کریڈٹ پاکستان کے عوام کو اور آئین کو دوں گا کہ اس کے ذریعے ایک ہم نے بہت بڑے فاشسٹ مہیب افریط سے نجات پا کر اس سسٹم کو جاری رکھا ہے. دیکھیں، یہ جو ہوئی ہے نا عدم اعتماد کی تحریک، اس میں ایک بہت مثبت پہلو ہے کہ ہم نے ایک فاسسٹ حکمران کو آئینی طریقے سے اس کی حکومت کو فارغ کر کے ایک براڈ بیسڈ لوگوں نے مل کر 10 جماعتیں اکٹھی ہوئیں. تو پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے جو حاکمیت کا نظام ہے جمہوریت کا، اس میں اتنی اسٹرینگتھ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی حملہ آور بھی ہوتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم عوام کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. جس نے اچھے کام کیے ہیں، عمران خان صاحب نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے
تو اس کو آگے لے کر چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم نے بھی کوئی اچھا کام, آپ ان کا احساس پروگرام چلا رہے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے نا, دیکھیے ہیلتھ کارڈ والا دیکھیے احساس پروگرام تو اس کا نام تو ایک لطیفہ تھا نا, بیکاز آئینی طور پر قانونی کتاب میں کبھی بھی احساس پروگرام تو آئے نہیں, وہ ہمیشہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے ہی وہاں لکھا ہوا, وہ آخری دن تک وہ نہیں آیا کاغذ جو ہمارے ایکچوئل بجٹ پیپر. یہ آپ کریڈٹ نہیں دیں گے؟ نہیں, میں ان کو کریڈٹ دوں گا, میں انہیں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. یہ کریڈٹ دے دیں کہ انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا, صرف اس کا نام چینج کر. میں صرف نہیں, دیکھیں جہاں کریڈٹ ہے نا وہاں ڈسکریڈٹ بھی لینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ذمہ دار ہوں تو جو اچھی چیز ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں, جو خراب ہے میں ذمہ دار. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا کریڈٹ بھی لے لیں. جی, آئی ایم ایف کا معاہدے کا کریڈٹ لیں اور معافی مانگیں کہ اس قسم کا پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والا معاہدہ وہ کر گئے ہیں, جس کے مضمرات ہم آج تک سمجھ رہے ہیں. وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بیڑا غرق کرنے کا بھی کریڈٹ لے لیں, وہ پاکستان کی جمہوریت کے چیچڑے جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر لٹکائے ہیں اس کا بھی کریڈٹ لیں. تو سب چیزوں کا کریڈٹ لیں تو جو اچھی چیزیں ان کا بھی دے دیں گے. مشتاق صاحب, آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی تینوں کو شیئر کرنا چاہیے, ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگانا چاہیے, ان تینوں کو اس کی مشترکہ ذمہ داری لینی چاہیے, ایسی کون سی چیزیں؟ دیکھیں وہ پورا پاکستان ہی ایسی چیز ہے. پاکستان کے غریب عوام, پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ جس میں نیوکلیئر ایسٹ ہیں, کشمیر ہیں, آپ کی فورن پالیسی ہیں. حکومت تو یا مسلم لیگ نے کی ہے یا پیپلز پارٹی نے کی ہے. اب آخری حکومت مرکز میں پی ٹی آئی کی 4.25 سال رہی, صوبے میں تقریباً 10 سال رہی. تو ظاہر ان سب کو اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں ٹھیک ہے, ان کا کریڈٹ لیں, لیکن اگر ملک کی صورتحال اس وقت یہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, ہم نے آج بجٹ کے اوپر اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کیا اور عائشہ غوث صاحبہ نے اپنی تقریر کر کے سینٹ کا کام بجٹ میں ختم ہو گیا, ہمارا کام ختم ہو گیا. لیکن آج میڈیا میں جو خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف نے 6 شرائط رکھے ہیں جو کہ پاکستانی حکومت نے مانے ہیں. میں ایک جملے میں بتاتا ہوں. نمبر 1, 5 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے اور یہ 300 سے اوپر لے جائیں گے فی لیٹر. نمبر 2, 200 بلین روپے جو آپ نے پروویژن رکھے ہیں سیلریز کی اور پینشن کی, اس کو آپ ختم کریں گے. نمبر 3, 422 ارب روپے کا مزید ٹیکس جو ہیں آپ لگائیں گے. جو پاورٹی ٹیکس تھا 2%, اس کو 4% پر لے جائیں گے. اسی طرح آپ نے 800 ارب روپے سرپلس انہوں نے شو کیے تھے, صرف 91 بلین روپیز یہ پی ٹی آئی حکومت نے کیے تھے. 91 بلین روپیز جو ہے وہ سرپلس آ گئی صوبوں کے پاس. 700 ارب روپے کا یہ گیپ آ گیا, اس کو آپ فل کریں. اور ایک اور خطرناک بات میں آپ کو بتاؤں, 11 اپریل سے 21 جون تک ڈالر کے مقابلے میں روپے کی ڈیویلویشن جو ہوئی ہے, 3600 ارب روپے کا قرضہ پاکستان پر بیٹھے بیٹھے بڑھ گیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی شیئر کرنا چاہیے. پی ٹی آئی اس آئی ایم ایف کے معاہدے میں گئی, انہوں نے ٹھیک کہا تھا اس وقت کہ ہم خودکشی کریں گے, نہیں جائیں گے, ان کو خودکشی کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ گئے, انہوں نے غلط کیا. انہوں نے چاہیے تھا کہ یہ ایک نیشنل اجلاس بلاتے اور ان سے کہیں کہ بھائی ہم یہ غلامی نہیں کر سکتے, یہ تو تباہی ہے, ہمیں اپنے آؤٹ آف باکس تھنکنگ کر کے کچھ اور راستے کی طرف جانا چاہیے. اور ایسے پروویژن موجود تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے صورتحال میں نے رکھی, ہماری کیا حیثیت ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک دوسرا بجٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرا بجٹ جس میں ساری چیزیں ہوں گی. چلے اس پہ پوچھتے ہیں خرم صاحب سے ایک وقفے کے بعد. لیکن میں یہ آپ کو ضرور ایک گستاخی کرنا چاہوں گا, برا نہ منائیے گا, کہ کچھ چیزیں ہیں ان کی ذمہ داری آپ ایک دوسرے پر نہیں ڈال سکتے. مثلا آج کل شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں اور وہ الزام لگاتے ہیں اس وقت کی حکومت پہ کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا. اب شوکت ترین صاحب کا میرٹ کیا ہے؟ ان کو عمران خان صاحب نے وزیر خزانہ کیوں بنایا تھا؟ ان کا میرٹ یہ تھا کہ وہ آصف زرداری صاحب کی جو حکومت تھی وہ اس کے بھی وزیر خزانہ تھے. اسی طرح ان سے پہلے حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے وزیر خزانہ تھے. ان کا میرٹ کیا تھا؟ ان کا میرٹ یہ تھا کہ وہ بھی آصف زرداری صاحب کی حکومت کے وزیر خزانہ تھے. اور حفیظ شیخ اور شوکت ترین صاحب انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے, پی ٹی آئی کے دور میں بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو آج پاکستان پہ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے ایک عذاب آیا ہوا ہے, تو اس کی بھی ذمہ داری تھوڑی سی شیئر کریں, بیکاز آف شوکت ترین اینڈ حفیظ شیخ. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. خرم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ایران کا دورہ تھا, اس دورے سے ہمیں کیا ملا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے, انشاءاللہ اس سال کے آخر تک گوادر شہر اور اس کے جو مضافات ہیں ان کو ایران سے 100 میگا واٹ بجلی جو ہے
वो मुस्तकिल बुनियादों पर प्रॉपर वोल्टेज के ऊपर हासिल होना शुरू हो जाएगी। उसके दो हिस्से, एक तो ईरान से हम बिजली लेंगे, लेकिन उसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइन बिछनी है उसका मुआहदा हुआ है और इंशाल्लाह वो अगले चंद महीने में मुकम्मल होकर। अच्छा, ईरान पे जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं तो उसका असर तो नहीं पड़ेगा पाकिस्तान पे? जी नहीं, हमें कभी उम्मीद है, क्योंकि हम इस पर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। हम इंशाल्लाह यही जो उस मुआहदे की तफसीलात हैं कि उससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस पर असर नहीं पड़ेगा, तो वो हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है। ईरान को भी उनकी भी एक खपत हो रही है बिजली की भी और उनकी कंपनियों की भी, तो ये दोनों ममालिक के बहुत फ़ायदे में। और आइंदा आने वाले दिनों में जो एनर्जी का जो ट्रेड है उसमें भी एक बुनियाद इसकी बनेगी इंशाल्लाह। मुश्ताक साहब, आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ईरान से बिजली ले सकता है तो रूस से तेल भी ले सकता है 30% लेस प्राइस पे? क्या ख्याल है? देखें, ये जो ईरान से इन्होंने गवादर के लिए बिजली का बहुत अच्छा इकदाम है, मैं इसकी तायीद करता हूँ। और गवादर और इसके इलाके जो हैं वो बेचारे बिजली से महरूम है। वो बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और हमें वहाँ से पेट्रोल भी लेनी चाहिए। यानी आप देखें, बॉर्डर बेस पर हम उनसे ले सकते हैं। जिस तरह हुर्रम साहब ने कहा कि आपको जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ दुबई के रास्ते सारे लोग उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। देखें, जब से यूक्रेन का इशू शुरू हो गया है, इंडिया का ईरान के साथ और रूस के साथ जो पेट्रोल की जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई है, जो फ़िरोख की। तो अगर इंडिया कर सकता है तो हम तो पड़ोस में हैं, हमारी तो बॉर्डर हैं। आप बिल्कुल बॉर्डर से अगर आप पाइपलाइन नहीं ला सकते, उस पर कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस का है, तो आप कंटेनरों के ज़रिए से और आप गाड़ियों के ज़रिए से वहाँ से ला सकते हैं। मैं समझता हूँ हमें यह मौका, यह अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहिए। ये पाकिस्तान की सालिमियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। इंटरनेशनल सैंक्शन से और पाबंदियों से दूर रहते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं और हमें ऐसे चैनल और एवेन्यू जो हैं वो डिस्कवर करने चाहिए। ये क्या मुमकिन है खुर्रम साहब? मिर्ज़ा, पहले तो आपके नाजरीन की इतला के लिए 30% डिस्काउंट मफरूज़ा है। अच्छा। अभी तक ऐसी कोई ऑफ़र रूस की तरफ से पाकिस्तान को नहीं की गई। अगर हमें पाकिस्तान के मफाद में ऐसी कोई ऑफ़र होती है तो ज़रूर होगा। जिस तरह ऑलरेडी हम रूस के साथ नेगोशिएशन में हैं उनसे गंदम ख़रीदने के लिए, गंदम पर सैंक्शंस भी नहीं है। तो ऐसी, ये मुस्लिम लीग नून की वो हुकूमत है जिसने 2014 में रूस के साथ पहला दिफाई तावन का मुआहदा किया था, जिसके बाद से मुस्तकिल दोनों मुल्कों की जो मुश्तरका जंगी मशक़ें जो हैं वो जारी हैं, हर साल होती हैं। तो हम तो ओपननेस चाहते हैं। और यहाँ सिर्फ इशू ये है कि वही बात है कि पंक्चर की तरह ये 30% डिस्काउंट का तेल कभी कहानी है, जिससे अभी चंद दिनों बाद नहीं, लेकिन अगर हम रूस से गंदम ले सकते हैं तो हम रूस से तेल क्यों नहीं ले सकते? जी, अगर उनकी ऑफर होगी तो जरूर लेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू यही है कि ऐसी कोई ऑफर, कोई ऐसा कागज, कोई ऐसा MOU, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग तक भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में, पाकिस्तान की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मौजूद नहीं। लेकिन ये जो मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि आपको ईरान से अगर आप बिजली ले रहे हैं तो आपको गैस भी लेनी चाहिए। जी, अगर हम इसके ऊपर हम आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर इस बार्टर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इतने लार्ज स्केल पर यह काम हो सकता है तो ज़रूर लेंगे। पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं, पाकिस्तान की आवाम की फलाह और खुशहाली के लिए जो काम हमें करना है वो इंशाल्लाह हम कर गुजरेंगे। एक बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि आप एक IMF की 6 शराइत जो हैं वो मान ली हैं और एक नया बजट भी आ सकता है। जी, IMF वो इदारा है जिसके साथ मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 16 कामयाब प्रोग्राम किया था। हर साल महंगाई नीचे गई थी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर गई थी। हमें IMF को मैनेज करना आता है और इंशाल्लाह आप देखेंगे, जिस तरह मैंने कहा, ये 3-4 महीने मुश्किल के हैं, उसके बाद ये इशू स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान, जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान के मफाद में जो होगा। एक बात जो मैं स्पेसिफिकली कह सकता हूँ कि दुरुस्त नहीं है, IMF ने कोई रुपए की शर्त नहीं लगाई। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितनी आप जिस कीमत पर तेल खरीद रहे हैं उसी कीमत पर अपने कंज्यूमर को बेचें। वो ये उनकी जरूर शर्त है। तो पाकिस्तान की सब्सिडी तो कोई 300 रुपए की डील नहीं है कि जी 300 रुपए पे लेके जाना है, कहीं लेके जाना है। उनकी सिर्फ कोशिश ये है कि पाकिस्तान को जो सब्सिडीज हैं वो गरीबों को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए बराह रास्त दी जाए, बजाय कि तेल पर सब्सिडी। ये तो पेट्रोलियम लेवी जो रिफ्लेक्ट हो गई है 750 अरब रुपए बजट में, IMF को एक तरफ रख लें, ये तो उसके नतीजे में खुद ब खुद होना था। जो जनरल सेल्स टैक्स है उसके अलावा तो ये तो होना है। ये जो शराइत हैं
یہ شرائط تو آج پورے یہ وہ جو عمران خان مان کے گئے ہیں پی ٹی ایل والی جو ہے، اور مفتاح صاحب خود اس کو تسلیم کر رہے ہیں، مفتاح صاحب خود اس کو لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو یہ ری نیگوشیٹ کریں گے اور ان کو نہیں مانیں گے. یہ ری نیگوشیٹ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے مان لیے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرا بجٹ آ رہا ہے، اور پارلیمنٹ نے جو بجٹ کے حوالے سے ایکسرسائز کیا ہے، یہ ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تو اس کو جعلی ایکسرسائز نہیں کہتا، لیکن میں اسے کہتا ہوں کہ ایک بے فائدہ ایکسرسائز تھی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. خان صاحب نے بتایا ہے کہ کچھ پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی ہیں، تو یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ مانی ہے یا نہیں مانی، لیکن ڈالر نیچے آ رہا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور امید ہے کہ صرف ڈالر نیچے نہیں آئے گا، مہنگائی بھی نیچے آئے گی. اگر مہنگائی نیچے نہیں آئے گی تو ڈالر کے نیچے آنے کا آپ کو یا مجھے کیا فائدہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.